السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، آج کی اس مختصر گفتگو میں برکت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ برکت کیا ہے اور برکت کو حاصل کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر برکت کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے اور اس کے حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے۔
برکت سے ملتا جلتا ایک اور لفظ اور ایک اور چیز جس سے ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے، پھر عمومی طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت۔ وہ کیا ہے؟ کثرت، زیادہ ہونا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی برکت ہے، حالانکہ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ کثرت ہوگی، کئی دفعہ کثرت ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی، اور کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ کثرت نہیں ہے مگر برکت ہے۔ اس سے صرف مال مراد نہیں، کوئی بھی چیز ہے، زمین اس کی کثرت و برکت، مال و دولت اس کی برکت، اولاد کی برکت، اپنی زندگی میں برکت۔ لہذا آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت کے پیچھے نہ بھاگیں، برکت کے پیچھے بھاگیں، برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ عمومی طور پر اس فرق کو نہیں سمجھا جاتا تو کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، برکت کے اسباب کا بھی نہیں پتا، بس برکت کی تعریف کا بھی نہیں پتا، تو اس کی فکر نہیں ہوتی، لہذا کثرت تو ہو جاتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز، ہم مال کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ مال اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ مختصر بات عرض کروں گا، توجہ سے سنیں، سبق ہے ہمارا، بیان تو ہے نہیں، تقریر ہے نہیں۔ وہ چیز یا وہ مال اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ نمبر 2، وہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہو، وہ چیز پریشانیوں کو ختم کرتی ہو، یا مال ہے تو اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہو۔ نمبر 3، عزتوں کا سبب بنے، وہ چیز اس کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور نمبر 4، اس چیز سے دل کو سکون ہو، دل کا سکون آئے۔ جس میں یہ 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ برکت والی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ کوئی عہدہ ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے روپیہ پیسہ ہے، چاہے زندگی ہے۔ ضرورتوں کو پورا کریں، پریشانیوں کو ختم کریں، عزتوں کا سبب بنے اور دلی سکون پیدا ہو۔ یہ ہے تعریف برکت کی، ضرورتوں کو پورا ہو جائے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ روپیہ پیسہ کی کثرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی بہت ہیں۔ روپیہ پیسہ بہت ہے مگر عزت نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، اور وہ کثرت جو ہے اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی، اور سے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ تھوڑے سے بہت کام نکل جائے،
یہ بھی برکت ہے. تھوڑے سے کیا ہے زیادہ کام ہو جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے برکت کی تعریف رکھی ہے. جب برکت آتی ہے تو پھر تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے پیسے سے زیادہ کام، دل کو سکون، عزت کا سبب بنتا ہے، اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں. اب اس کی ایک ایک مثال تھوڑی تھوڑی دے دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو ذہن ہے کثرت کا وہ ختم ہو. آخر میں پھر عرض کروں گا کہ یہ برکت آتی کیسے ہے، وہ آخر میں عرض کروں گا، چونکہ ہم نے برکت حاصل بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو صرف برکت کی تعریف چل رہی ہے. زندگی میں برکت، پرانی مثالیں تو بہت زیادہ. ہم اپنے قریب زمانے کی بات کرتے ہیں. قریب زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ. اللہ رب العزت نے ان کے اوقات میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائی تھی. 80 سال سے کچھ زیادہ عمر پائی آپ نے. پہلے 25 سال بچپنے کے اور تعلیم کے نکال دو، وہ 25 سال نکال دیجیے تو باقی 55 سال بچ جائیں گے یا 50 بچیں گے. اس 50 سال کی عمر میں حضرت بیانات بھی کیے ہیں، سفروں پر بھی گئے ہیں، آنے والے لوگوں کو بھی وقت دیا ہے. خانقاہی نظام تھا، لوگوں کے خطوط کے جواب بھی دیے ہیں، خطوط کے جواب بھی دیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سوئے بھی ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ سوتے نہیں ہیں. کھانا کھانے پر بھی وقت لگتا ہے، نمازوں کے اوقات بھی ہیں، اپنے ذکر اذکار کے بھی اوقات ہیں، سفر بھی کیے ہیں. ان کو اگر سب کو نکالا جائے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ پیچھے کچھ نہیں بچتا. ان سب کو چھوڑ دیجئے. اس دوران حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں، تحریریں کی ہیں، چھوٹی موٹی سب کتابیں ملا کر حضرت کی کتابوں کی تعداد 26-2700 بنتی ہے. اگر ہم جمع تفریق کے ساتھ دیکھیں گے، کیلکولیٹر سے دیکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، مگر حقیقت ہمارے سامنے ہے. ان کی زندگی بھی سامنے ہے کہ اتنی زندگی پائی ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو ہمارے سامنے. ان میں ایک کتاب ہے جو اب تو شاید لوگ نہ جانتے ہوں، پہلے اکثر لوگ جو بچیوں کو بھی ساتھ جہیز میں دیتے تھے، بہشتی زیور. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. یہ زندگی میں برکت آ گئی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام. پچھلی مثال لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی 10 سال کی زندگی. ان 10 سالوں کے اندر کتنا انقلاب پیدا ہوا. جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں اور جانتے ہیں، سیاست کو بھی جانتے ہیں، وہ ذرا غور کریں. کیا 10 سال کے مختصر عرصہ میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ انقلاب پوری دنیا پر پھیل جائے؟ ہمارے ہاں تو 47 سے لے کر اب تک اتنا انقلاب نہیں آیا. حالانکہ کتنا 70 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا. 10 سال کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے اللہ رب العزت نے کتنی تبدیلیاں پیدا کی اور کتنا انقلاب پیدا کیا ایک مختصر عرصہ کے اندر جو 10 سال کا. اگر آپ ذوق رکھتے ہو
تو یہاں کچھ اعداد و شمار بھی لکھے گئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب لانا، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. کچھ کیا ہیں؟ خصوصیات. وہ کیا؟ وہ خصوصیات ذہن میں رکھیے کہ تھوڑے عرصے کے اندر، نمبر 1 کیا؟ تھوڑے عرصے کے اندر. نمبر 2 تھوڑے اسباب کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب آیا. عرصہ کتنا؟ 10 سال. اسباب کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. اسلام کی تاریخ آپ نے پڑھی کہ چند سواریاں، چند گھوڑے، چند تلواریں، اسباب بھی بہت تھوڑے، جبکہ مخالفین کے پاس اس سے کہیں بڑھ کر اسباب تھے. تھوڑے عرصے میں تھوڑے اسباب کے ساتھ. اور تیسری بات، تھوڑے نقصان کے ساتھ. اس پہ ذرا غور کریں کہ تھوڑے، اس زمانے میں جو اسلام اور کفر کی جنگیں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے جو اس میں جانی نقصان ہوا ہے، جس میں مسلمان شہید ہوئے اور کفار جو ہیں اس میں وہ قتل ہوئے، ان کی تعداد 1000 اور 1100 کے درمیان ہے کل تعداد. مختصر عرصے میں، مختصر اسباب کے ساتھ اور بہت تھوڑے نقصان کے ساتھ. یہ اللہ نے کیا دی تھی؟ برکت عطا فرمائی تھی. اس لیے ان باتوں کو جو میں نے عرض کی ہیں، یہ اس لیے عرض کی ہیں تاکہ سامعین کے ذہن میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے برکت کو حاصل کرنا ہے. کثرت کے لیے نہیں بھاگنا. بھاگنا ہے کس کے لیے؟ برکت کے لیے. لہذا آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کثرت کے پیچھے نہیں جائیں گے. کثرت کے پیچھے جاؤ گے، ہو سکتا ہے کثرت ہو جائے مگر سکون نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی، ضروریات پوری نہیں ہوں گی اور پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اسی لیے تو سنتے ہیں جی حضرت جی مال بڑا ہے، پیسے بڑے ہیں، پر سکون کوئی نہیں گھر میں، دل پریشان رہتا ہے. اب اس کے بعد اگلا بات سمجھیں کہ برکت آتی کس طرح ہے، جو اصل ہم نے کام کرنا. برکت آنے کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں ایک سبب ہے تقوی. ایک سبب کیا ہے؟ اس کی تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا. بہرحال جسے ہم کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے حکموں کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، یہ تقوی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. تو برکت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے؟ تقوی، طہارت، پاکیزگی، جو کہ عمومی طور پر ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے؟ برکتیں عطا فرما دیں گے. زندگی میں بھی، مال میں بھی، اولاد کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی. شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. تو برکت حاصل کرنے کا پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. اور دوسرا طریقہ، دوسری چیز،
وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا۔ لہذا ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے کی عادت ڈالیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام اگر اس کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ کام بے برکت ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ ہر کام کے لیے جو مسنون دعا ہے وہ سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور کے لیے جتنی بھی دعائیں سکھلائی ہیں اس میں اللہ کا نام ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں۔ ہم بہت سارے کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر لیتے ہیں، پھر پریشانیاں اور بے برکتیاں آتی ہیں، پھر توجہ کرتے ہیں کہ اب کوئی اللہ کا نام لیا جائے۔ شادی ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں، گناہ ہی گناہ، بے پردگی شادی میں، بینڈ باجا شادی میں، ناچ گانا شادی میں ہو گئی۔ بعد میں جب وہ پنجابی میں کہتے پواڑے پڑنے لگے، پھر مولوی صاحب کے پاس کچھ اللہ اللہ کرو، پھر بھاگتے۔ اگر اسی وقت اللہ کا نام لیا ہوتا تو اس شادی کو اللہ بابرکت بنا دیتے۔ اس وقت اگر کہیں کہ توجہ کرو تو کہتے کوئی گل نہیں، خوشی دا موقع ہے، منڈے لگے نے، کوئی کہتا ہے برادری نہیں مانتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ساری کی ساری بد عملیاں اس بیاہ کے اندر، اس شادی کے اندر، پھر اس کے بعد بے برکتیاں آتی ہیں، پھر دوڑتے ہیں کس کی طرف؟ جی اللہ اللہ کرتے۔ کئی ساتھی آ کر مجھے کہتے ہیں جی حضرت جی کوئی اللہ توبہ کر دے ہو۔ میں کہتا میں اللہ اللہ کروں گا، توبہ توبہ تو کر، دو کام میرے ذمہ نہ لا، کوئی اللہ توبہ کر دے ہو۔ پھر ایسے ہے کہ توبہ بھی مولوی صاحب ہی کرو نا، آپ نہیں کرنی، وہ بھی تسی کرو، کوئی اللہ توبہ کر دے ہو۔ ذکر الہی، اللہ کا نام۔ کتنے مسلمان ہیں دیکھیں، عمومی بات کر رہا ہوں، سفر شروع کرتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا نام نہیں، میوزک لگا لیا، کوئی اللہ کا نام نہیں، ہاں ذرا بریک فیل ہونے لگی تو پھر لا الہ الا اللہ، چلو شکر اس وقت بھی نام نکل جاتا ہے۔ ابتدا میں کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا نام لیتے، سواری کی دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللہ کا نام لیا ہوتا۔ لہذا اپنی زندگی میں ذکر الہی کثرت سے کریں، اور اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ تمام امور کی اور معاملات کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں ان کو یاد کریں۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا، نہیں یاد ہوتے وہ الفاظ، کم از کم ان کا ترجمہ یاد کر لو۔ سواری پہ بیٹھتے ہوئے نہیں آپ کو الفاظ آتے تو یہ کہتے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہی نے مجھے یہ سواری دی ہے اور اس پر کنٹرول دیا ہے، ہمیں منزل مقصود پر خیریت سے پہنچا دینا، بس یہ بھی کافی ہے۔ نہیں سبحان الذی سخر رہا تھا، لیکن اصل یہی ہے کہ انہی الفاظ کو سیکھا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو دوسری چیز میں نے بتائی ذکر الہی، اور تیسری چیز جس کے ذریعے برکت آتی ہے وہ ہے دعا۔ وہ کیا ہے؟ دعا کے آگے دو درجات ہیں، دو حصے ہیں دعا۔ ایک ہے دعا کرنا اور کروانا، اور ایک ہے دعا لینا۔ اس میں ذرا فرق سمجھنا۔
دعا کرنا اور کروانا، اور ایک ہے دعا لینا. دعا کرتے بھی ہیں، کروا بھی لیتے ہیں، لیکن دعا لینے والے بہت کم ہیں. حضرات نے لکھا ہے کہ دعا کرنا کروانا بھی اچھا، لیکن دعا لینا زیادہ مفید ہے. دعا لینے کے کیا معنی ہے؟ دعا لینے کے معنی کسی مسلمان کی جائز خدمت کر کے جائز طریقہ سے اس کا دل خوش کرنا، یہ ہے دعا لینا. ناجائز طریقہ سے نہیں، جائز طریقے سے اس کا دل خوش کرنا، پھر دعا نکلتی ہے. اس لیے دعا کرنے کا بھی اہتمام کیا کریں، دعا کروایا بھی کریں اور دعا لیا بھی کریں. ہمارے ہاں دعا لی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے، کرتے ہیں. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعا کرنے کروانے سے دعا لینا زیادہ فائدہ مند ہے. کسی بھی مسلمان کا جائز طریقے پر دل خوش کرو تو یہ دعا لینا ہے. بلکہ واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ کسی جانور کا دل خوش کیا ہے تو اللہ نے بیڑا پار کر دیا. وہ بنی اسرائیل کی بلی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کتے کو پانی پلانے والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. وہ کتے کی پانی پلانے والا. خیر، واقعات میں چلے جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، واقعات عرض کرنا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ برکت کیسے آئے گی. تو دعا کریں بھی، دعا کروائیں بھی اور دعا لیں بھی. ایک اور چیز کہ جس کی وجہ سے برکت آتی ہے وہ کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ مل کر رہنا. اپنے بڑوں کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں میں ہے. اس چیز کا بڑا فقدان ہے عوامی طبقے میں بھی اور کئی جگہوں پر علمی طبقے میں بھی، کہ بڑوں سے اکابر سے کٹ جاتے ہیں. عوامی طور پر بس شادی ہونے کی دیر ہے، پھر ماں پیو کتھے تے منڈا کتھے، میرا ہن بیاہ ہو گیا ہے. اس میں مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں آپ کے سامنے ہوتا ہے. جب ماں باپ سے کٹو گے، بڑوں سے کٹو گے، برکت ختم ہو جائے گی. دیکھیں، انسان کی زندگی کے دو ہی پہلو ہیں، ایک دین کا اور ایک دنیا کا. کتنے پہلو ہیں؟ دو پہلو، دین کا اور دنیا کا. ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ جڑ کر رہو گے تو اللہ تمہاری دنیا میں برکت عطا کر دیں گے. اور اگر نیک لوگوں سے، اولیاء سے، علماء سے جڑ کر رہو گے تو اللہ تمہارے دین میں برکت عطا کر دیں گے. دنیاوی برکت ماں باپ کے ساتھ جڑنے میں، دین کی برکت علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ جڑنے میں. آج ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑکا فوراً کہتا ہے ابا جی مینوں وکھریاں کر دے. وہ بیچارہ بیمار ہوتا رہے، مرتا رہے، پیٹتا رہے، کچھ نہیں. اب شادی ہو گئی، اب سارا کچھ ہوتا رہے. پھر آگے چل کر جب یہ بڑا ہوتا ہے، جب یہ باپ بنتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں واپس آتی ہیں. یہ بات یاد رکھنا. نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، آج جیسا معاملہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی. اب دیکھ لو اپنے ساتھ اچھا معاملہ کروانا ہے یا برا معاملہ کروانا. اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں. ایک پنجابی کا ایک واقعہ سنا تھا کہ بڑھ کر آگے ہوتی ہے. تو انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک اسی طرح نوجوان، وہ شادی ہوئی تو ماں باپ کو چھوڑ بیٹھا. گھر میں وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے تو بیوی کے لیے وہ باہر سے برفی لایا جیب میں ڈال کر. جیب تھوڑا سا بھاری تھا. قریب سے گزرا. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے، پتہ لگ جاتا کہ بوجھا پا رہا ہے آج.
تو اس سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, جیب میں کیا ہے آج؟ او ابا جی کوئی نہیں, چابیاں نے. اچھا کوئی گل نہیں پتر, ٹھیک ہے. کی نے؟ چابیاں. اور اندر جا کر وہ برفی آدھی خود کھائی, آدھی بیگم کو کھلائی. منع نہیں ہے بیگم کو کھلانا, اپنے ہاتھ سے کھلائیں, اس کی ترغیب دی گئی ہے, لیکن ماں باپ کا حق تو ضائع نہ کریں نا. ہمارا یہ غلطی ہوتی ہے. خیر وقت گزر گیا. جب اس کی اولاد ہوئی, اس نے بچے کی شادی کی, تو وہ باہر سے آیا, انہیں بوجھے چ سیب پایا سی. اب برفی کے مقابلے میں ذرا بڑا ہے, جیب اور بڑا تھا. اسے واقعہ یاد آگے, اس نے پوچھا بیٹا جیب میں کیا ہے؟ ابا جی کوئی نہیں, جندرا لیا سی وہ پیا ہے. انہیں چابیاں کہیں ہیں, انہیں جندرا کہتا ہے, یعنی تالا ہے. تالا بڑا ہوتا ہے چابی سے. تو یوں ہی بات ہے کہ برکت اکابر کے ساتھ ہے, بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہو, بڑوں کے ساتھ مل کر رہو, تو پھر اللہ کیا کریں گے, زندگی میں برکت عطا فرما دیں. لہذا آج کا پیغام یہی ہے کہ برکت کی تعریف کو سمجھو. برکت کیا ہے؟ برکت کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے کثرت. ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں, کثرت تو ہو جاتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی. برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے ذریعہ سے ضروریات پوری ہو جائیں, دل کو سکون ملے, عزت کا وہ سبب بنے اور پریشانیاں ختم ہوں. یہ برکت ہے, یہ کثرت میں نہیں ہے. اور برکت آنے کے اسباب میں نے آپ کو بیان کر دیے. تقوی, ذکر الہی, دعا کرنا کروانا اور دعا لینا, اور آخری چیز کہ بڑوں کے ساتھ مل کر رہنا, بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہنا. چاہے وہ آپ کے بڑے ماں باپ ہیں, چاہے وہ آپ کے بڑے اساتذہ ہیں, چاہے وہ آپ کے بڑے شیخ ہیں, ان کے ساتھ مل کر اور جڑ کر رہنا, تو پھر برکت آئے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.